اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم. میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات. آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم صحیفہ سجادیہ جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے اس کی 11ویں دعا یعنی دعا نمبر 11 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس دعا کو جو نام دیا گیا ہے، جو ٹائٹل ہے اس کا، وہ یہ کہ انجام بخیر ہونے کے لیے حضرت کی دعا، یعنی ہمارا یا امام زین العابدین علیہ السلام کا آخری میں انجام بہتر ہو، اچھا ہو، اس بات کی دعا. میں آپ کے سامنے دعا کے کلمات پڑھتا ہوں، جہاں جہاں ضرورت ہوگی وضاحت کروں گا. شروع میں دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام نے پہلے سینٹنس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اور پھر 3 ہی چیزیں اس سے ملتی جلتی اسی پر بیسڈ اللہ سے مانگی ہیں. پہلی 3 چیزیں یہ اللہ کی صفات ہیں. وہ کیا ہیں؟ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ خدا کہ جس کی یاد، جس کا ذکر، یہ ذکر کرنے والوں کے لیے یا یاد کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے. یعنی جو لوگ تجھے یاد رکھتے ہیں، جو لوگ تجھے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ تجھے یاد کریں. تیری یاد ان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے. پھر اگلا جملہ، یا من شکرہ فوز للشاکرین، اے وہ کہ جس کا شکر ادا کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. میں آسان زبان میں کہوں، جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں، جو لوگ سچے شکر ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر پا رہے ہیں. تیسری چیز، یا من طاعتہ نجات للمطیعین، اے وہ کہ جس کی اطاعت، جس کی اوبیڈینس ہی اوبیڈینٹ لوگوں کے لیے نجات کا سبب بنتی ہے. یعنی جو لوگ اللہ کا حکم مانتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ اللہ کا حکم ماننا ہی نجات کا سبب بنتا ہے. تو 3 باتیں کہہ دیں، ایک ذکر، ایک شکر اور ایک اطاعت کے بارے میں. شکر ادا کرنا لوگوں کے لیے سب سے بڑا شرف، اور ذکر کرنا لوگوں کے لیے سب سے بڑا شرف، شکر ادا کرنا لوگوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی، اور اطاعت کرنا لوگوں کے لیے نجات کا سبب. پھر فرماتے ہیں صلی علی محمد وآلہ، تو اے میرے مالک محمد وآل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما. اب دیکھیں 3 چیزیں کہیں تھیں، 3 ہی سے مانگی ہے چیز. کیا مانگا؟ وَشَغَلَ قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ. تو اب جب ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے، جب تیری یاد ہی سب سے بڑی چیز ہے، تو اب ایسا کرتے کہ ہم ہر وقت تیری یاد میں ڈوبے رہیں. پھر ہمیں کسی اور چیز کی یاد نہ آئے، پھر ہمیں کسی اور چیز کا خیال نہ آئے، ہم تیری یاد میں ہر وقت ڈوبے رہیں. وَأَلْسِنَتَنَا بِشُكْرِكَ عَنْ كُلِّ شُكْرٍ، اور جب تیرا شکر ہی سب سے بڑی کامیابی ہے تو ہماری یہ زبان تیرے شکر میں ہر وقت لگی رہے. ایسا کرتے ہم پھر کسی اور کے شکر کرنے کی طرف جائیں نہ، صرف تیرا شکر ادا کرتے رہیں. ٹھیک ہے. وَجَوَارِحَنَا بِطَاعَتِكَ عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ، اور یہ جو ہمارے ہاتھ پیر ہیں، یہ جو ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، یہ ہم ہر وقت تیری اطاعت میں، تیرے اوبیڈینس میں، تیری فرما برداری میں لگائے رہیں. پھر ہمیں کسی اور کی، تیرے سوا، تیرے غیر کی اس اطاعت کی یا اوبیڈینس کی ضرورت ہی نہ پڑے. آگے کہتے ہیں فَإِن قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِّن شُغْلٍ فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامَةٍ. اگر کسی وقت ایسا ہو جائے، ویسے تو ہم 3 کام کرتے رہیں ہر وقت، ذکر، شکر اور اطاعت.
اگر کسی وقت ایسا ہو جائے کہ تھوڑا سا وقت نکل آئے، فرصت پیدا ہو جائے، اسپیئر ٹائم ہو، تو وہ اسپیئر ٹائم بھی ہمارا ایسا ہو کہ جو سلامتی کا ٹائم ہو، اچھا گزرے. لا تدرکنا فیہ تبعۃ، اس اسپیئر ٹائم میں ایسا نہ ہو کہ کوئی برائی، کوئی گناہ ہمیں آ کر کے پکڑ لے. ٹھیک. ولا تلحقنا فیہ سأمۃ، اور وہ اس اسپیئر ٹائم میں کسی بھی طرح کی تھکان، کسی بھی طرح کی جو خستگی کہی جاتی وہ ہمیں آ کر نہ تھام لے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اسپیئر ٹائم تو نکلا ہمارے پاس اور پھر ہم بہت تھکے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، بہت ٹائرڈ محسوس کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو. حتی ینصرف عنا کتاب السیئات بصحیفۃ خالیۃ من ذکر سیئاتنا وتولی کتاب الحسنات عنا مسرورین بما کتبوا من حسناتنا. ہم اس طرح سے ہر وقت ذکر میں، شکر میں اور اطاعت میں لگے رہیں، اور ہمارا اسپیئر ٹائم بھی جو بچا کھچا وقت ہے وہ بھی اچھے کام میں ہی بس لگا رہے. نتیجہ کیا ہو؟ نتیجہ یہ ہو کہ یہ جو ہمارے برے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، یہ جب اپنا دفتر، اپنا رجسٹر، اپنی کاپی کھولیں، اپنی نوٹ بک کھولیں تو اس میں بالکل سب سادہ ہو، کوئی چیز لکھی نہ ہو. لیکن جب دوسری طرف اچھائی لکھنے والے فرشتے تیرے پاس ہمارا رجسٹر، ہمارا جو ہمارے اعمال لے کر کے آئے، نامہ اعمال کو، تو اس میں لائن سے ہماری نیکیاں لکھی ہوں، اس بات پر یہ جو اچھائیاں لکھنے والے فرشتے ہیں یہ خوش بھی ہوں. تو ایسا ہو جائے، یعنی برائی لکھنے والے فرشتے ایک دم خالی رجسٹر لے کر آئیں اور اچھائی لکھنے والے فرشتے بھرا ہوا رجسٹر لے کے آئیں، وہ بھی خوش خوش آئیں. وَإِذَنْ قَضَتْ أَيَّامُ حَيَاتِنَا وَتَصَرَّمَتْ مُدَدُ أَعْمَارِنَا وَاسْتَحْرَدَتْنَا دَعْوَتُكَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمِنْ إِجَابَتِهَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. اور اے میرے مالک، جب ہماری زندگی کے دن ختم ہو جائیں اور ہماری عمر کی لمبائی تمام ہونے کو آ جائے، اور پھر جب تیری طرف سے بلاوا آ جائے، یعنی جب ہماری موت آ جائے، تو کیا ہو؟ وہ چیز، وہ بلاوا یا وہ موت جو آنی ہی ہے، اور جس وقت ہم کو وہ ایسا انویٹیشن ہوگا جس کو ہم ریفیوز نہیں کر سکتے، نہ نہیں کہہ سکتے، آنا ہی پڑے گا تیری بارگاہ میں. جب ایسا ہو جائے، یعنی جب ہماری موت آ جائے یا آ کھڑی ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ابھی بات پوری نہیں کی، بیچ میں جملہ پھر ڈال دیا، فصل علی محمد وآلہ، تو محمد وآل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیج. پھر اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں وجعل ختام ما تحصی علینا کتبت اعمالنا توبۃ مقبولہ. تو وہ جو آخر میں ہمارے اعمال، نامہ اعمال جو ہوگا، جو رجسٹر ہوگا جس میں ہمارے عمل لکھے ہوں گے، اس کی آخری لائن وہ کیا ہو؟ وہ آخری لائن توبہ والی ہو. وہ جو مہر لگائی جاتی ہے نا آخر میں کسی بھی ڈاکیومنٹ کے، وہ جو مہر لگے وہ توبہ والی لگ جائے، اور وہ بھی توبہ کون سی؟ جو قبول ہو چکی ہے، مقبولہ ہو، قبول بھی ہو، ایکسپٹنس والی توبہ کی مہر لگی ہو. ایسی توبہ کی مہر لگی ہو. اب اس کو میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ تشبیہ دے رہا ہوں. دیکھیے سال کے آخر میں کیا ہوتا ہے، جب فائنینشیل ایئر یا فسکل ایئر ختم ہوتا ہے تو ساری جو بیلنس شیٹ ہوتی کسی بھی آرگنائزیشن کی، کسی بھی کمپنی کی بنتی ہے، اس میں کیا خرچ کیا، کیا ہمارے جو ہے انکم تھی، کیا اسپینڈنگ تھی، سب لکھا جاتا ہے. اور پھر آخر میں بیلنس شیٹ میں ہونا یہ چاہیے کہ جتنی آمد ہے، جتنی درآمد ہے، اتنا ہی خرچ ہو، برابر ہو جاتا ہے، یا پھر کچھ بچ رہتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، وہ لاسٹ لائن ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے فرشتے ہیں، یہ سب اکاؤنٹنٹ، جب ہماری موت کا وقت آئے تو وہ جو اکاؤنٹنٹ جو ہے سب لکھا ہوا جوڑیں، جاڑیں، گھٹائیں، سب کریں، تو لاسٹ میں جو بیلنس نکل کے آئے وہ بیلنس کیا ہو؟ توبہ ہو، اور وہ بھی وہ والی توبہ کہ جو تو نے قبول کر لی ہو.
لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه، فرما رہے ہیں کہ ایسی توبہ ہو کہ جس کے بعد تو ہمیں قیامت کے دن کھڑا نہ کرے اپنے سامنے اس گناہ کی وجہ سے جو ہم نے انجام دیا ہے. پھر توبہ ایسی ہو کہ جو اس گناہ کو مٹا دے، ایریز کر دے. ولا معصیت اقترفناہا، اور ایسی کوئی ہم سے اس میں کوئی جو نامہ اعمال ہو اس میں کوئی ایسی معصیت، کوئی ایسا جرم نہ لکھا ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری کل تو پکڑ کرے. ولا تکشف عنا سترا سترتہ علی رؤوس الاشہاد. بہت زبردست بات مانگی مولا نے. فرما رہے ہیں کہ یہ جو آج اس دنیا میں تو نے نا کور ڈالا ہوا ہے، یہ میرے اوپر، میرے اعمال کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، میرے اوپر کور ڈالا ہوا ہے. میرے گناہ کی خبر میرے سگے بھائی کو نہیں، میرے گناہ کی خبر میرے ماں باپ کو نہیں، میرے گناہ کی خبر میرے دوست کو نہیں. پردہ پڑا ہوا ہے. اب یہ پردہ جو آج تو نے میرے اوپر ڈالا ہوا ہے، میرے اعمال پر ڈالا ہوا ہے، قیامت کے دن یہ پردہ ہٹا نہ لینا، یہ پردہ، یہ ڈھکن، یہ لڈ ہٹا نہ لینا. ایسا نہ ہو کہ اس دن تو یہ پردہ ہٹا لے ایک دم سے اچانک، تو پھر سب لوگ جو وہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے وہ میری برائیوں کو جان جائیں گے، وہ میری کثافت کو، گندگی کو، میرے اندر موجود میل کو جان جائیں گے. یوم تبلو اخبار عبادک، جس دن تیرے بندوں کے سارے اعمال کھل جائیں گے، اس دن یہ پردہ میرے اوپر پھر بھی ڈالے رکھنا. انک رحیم بمن دعاک ومستجیب لمن ناداک، تو مہربان ہے اس شخص پر کہ جو تجھے پکارتا ہے، اور تو اس انسان کی آواز پر لبیک کہتا ہے جو تجھے صدا دیتا ہے، آواز دیتا ہے. تو کل ملا کر کے اس دعا میں امام نے یہ مانگا ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، میری عمر کا جو جوڑ گھٹانا ہو وہ سب آخر میں کیا چیز نکل کے آئے، وہ جو آخری لائن کھینچی جاتی ہے اکاؤنٹس میں اور نیچے لکھ کے بیلنس آتا ہے، وہ بیلنس کیا چیز ہو؟ توبہ ہو، وہ بھی توبہ مقبولہ یعنی قبول شدہ توبہ ہو. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ یہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ابھی ہم نے پڑھی اور آپ نے سنی، یہ ہم سب کے حق میں سچ ہو جائے، اسی امام کا واسطہ جس نے یہ دعا پڑھی تھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.